اسد کے والد، اسد آدمی کے والد شیخ محمد آدمی، وہ ہمارے مدرسے میں استاد رہ چکے ہیں. ہاں مولانا محمد بشیر صاحب آزمی، مولانا مجتبیٰ کے والد، جی 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 مجتبیٰ ہیں ان کے والد، وہ استاد رہ چکے ہیں الحمدللہ. شیخ مولانا سلیمان صاحب استاد رہ چکے ہیں مبارک پوری. مولانا سلیمان صاحب مبارک پوری دبلے پتلے عالم پسخت، وہ بھی استاد رہ چکے ہیں الحمدللہ. یہ اس وقت استاد تھے جب مدرسہ جامع مسجد میں چل رہا تھا 1964 کے بعد سے 1980 تک، ہے نا. 80 میں اس عمارت کی تعمیر ہوئی. ایک آدمی جب یہاں پروگرام ہوا تو ایک ڈاکٹر عبدالحادی صاحب ہمارے بھائی صاحب کے ماما ڈاکٹر عبدالحادی صاحب، انہوں نے اس وقت بیک وقت کہا کام شروع کرو، میں 50,000 روپے دیتا ہوں، اور اس میں یہ عمارت بن گئی. نہیں تو اس وقت 50,000 بیک وقت بڑی رقم ہوگی، بڑی رقم، بہت بڑی. 50,000 دیا. پھر کسی نے گٹی، کسی نے اینٹ، کسی نے یہ، کسی نے وہ. مدرسہ فیض العلوم کی تاسیس کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں 1964 سے پہلے 63 میں غالباً دارالعلوم یوسفیہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور وہاں تعلیم بھی چل رہی تھی. تقریباً 6 طلبہ جو فارغ ہونے کی کگار میں تھے، ادارہ معذور ہو گیا کہ ہم تعلیم مزید جاری نہیں رکھ سکتے حالات کے پیش نظر. وہاں اللہ غریق رحمت فرمائے ناظم محمد یحییٰ صاحب اولین ناظم اعلیٰ مدرسہ فیض العلوم، ان کا سسرال تھا ناگپور. وہاں اسحاق صاحب نقشہ نویس ان کے سسر صاحب تھے. وہاں بات ہوئی تو انہوں نے وہی یہ کہا کہ تم لوگ پریشان مت ہو، تم لوگ سیونی آؤ، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیونی میں تمہاری تعلیم جاری رکھیں گے اور فارغ کریں گے تمہیں. فوراً ان لوگوں نے ان کو وہاں یہاں بلایا، جس میں مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سب سے پہلے مدنی سلفی اور اس فیض العلوم کے فیضیاب، مولانا ولایت اللہ صاحب، یہ دونوں سندھ اور جنگات ان کا ضلع جو ہے اس کے متین تھے وہ لوگ. مولانا عبدالحکیم صاحب فیضی پانڈورنا، مولانا محمد عثمان صاحب بمنی ہمارے بھائی صاحب کے گاؤں سے 5 کلومیٹر دوری پر ایک گاؤں، اور میرے عام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ. 5 تو رحمہ اللہ ہو گئے، صرف ایک میرے استاد میرے چچا مولانا حبیب الرحمان صاحب بچے ہیں. یہ 6 کے 6 یہاں آئے اور انہوں نے مولانا محمد صاحب اور مولانا محمد بشیر صاحب کو بلوایا اور ان لوگوں کو فارغ کیا. یہ تاریخ ہے مدرسہ فیض العلوم کی. شروعات ہی فضیلت سے ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت کم لوگوں کو شاید یہ معلوم ہے اس مدرسے کی شروعات ہی فراغت سے ہوئی. یہ تاریخ آپ کو کہاں سے پتہ لگی؟ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں. یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب جو ہے نا، ان نے مجھے بتایا تھا. ہاں ماشاء اللہ. ہاں تو یہ تاریخ ہے حصے داری اس وقت سے لے کر. اور حال یہ تھا کوئی دارالاقامہ نہیں، کوئی مطبخ نہیں، کوئی متم نہیں، جاگیر. انہوں نے کہا دکتور ارشد صاحب کے یہاں ایک بچہ تینوں ٹائم کھائے گا، عبدالجبار صاحب کے یہاں ایک کھائے گا، ایک ان کے یہاں کھائے گا، ایک ان کے یہاں کھائے گا. 6 لوگوں نے 6 لڑکوں کو کے کفیل بنے اور وہاں سے شروعات ہوئی. متم کا سسٹم 1974 سے یا 70 سے جامع مسجد میں شروع ہوا، جس میں یہ لوگ، یہ مولانا مبین صاحب پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، انہوں نے پڑھا ہے وہاں جامع مسجد میں. یہ دونوں اتفاق یہ ہے
मैं इसको बदकिस्मती नहीं कहूँगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। जी जी पूरे ज़िले में मैं एक ऐसा हूँ कि फैजुल उलूम को मैंने फैज़ दिया, फैज़ लिया नहीं। क्या बात है। नहीं, अब फैज लेना भी है और देना भी है ना, वहाँ पे हाँ, तो यही तलबा के का दारुल इक़ामा भी था और यही क्लासेज भी थी और सिलसिला, हाँ सिलसिला बढ़ता रहा। हाँ जमाने में कोई फर्क नहीं देखता, नहीं, कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई इमारत देखते बेशक बेशक सिर्फ उलमा और इल्म देखा जाता है। बेशक।